کچھ کھیل صرف کھیل نہیں ہوتے، وہ کسی ثقافت کی پہچان ہوتے ہیں، اس کا فخر، اس کی صدیوں پرانی وراثت۔ لیکن تب کیا ہو جب یہی وراثت، یہی روایت آج کے قانون اور اخلاقیات کے سامنے آ کھڑی ہو؟ آئیے آج اسی پیچیدہ ٹکراؤ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچیں ذرا، کیا ہوتا ہوگا جب صدیوں سے چلی آ رہی کسی روایت پر اچانک پابندی لگا دی جائے؟ وہ روایت جسے لاکھوں لوگ اپنی زندگی، اپنی روح کا حصہ مانتے ہوں۔ ظاہر ہے پھر یہ صرف ایک قانونی معاملہ نہیں رہ جاتا، یہ تو ایک جنگ بن جاتی ہے، ثقافت کی بقا کی جنگ۔ اور اس جنگ کا فیصلہ اکثر قانون کی کتابوں میں نہیں بلکہ عوامی رائے کے میدان میں ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سکے کا ایک رخ دیکھنا ہوگا، یعنی ان لوگوں کی بات سننی ہوگی جو ان روایات کی حمایت کرتے ہیں۔ آخر وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ ان کے لیے یہ کھیل محض تفریح کا سامان نہیں، بلکہ یہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک امانت ہے، اپنے ورثے کا تحفظ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ثقافتی دفاع، یعنی یہ دلیل کہ بھئی یہ روایتی کھیل کوئی الگ تھلگ چیز نہیں ہے، یہ تو معاشرے کے تانے بانے کا حصہ ہیں۔ یہ وہ دھاگے ہیں جو ایک قوم کو اس کی تاریخ سے، اس کے آباء و اجداد سے جوڑ کر رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ ان دھاگوں کو کھینچ لیں تو یہ صرف ایک کھیل کا خاتمہ نہیں ہوگا، یہ تو پوری شناخت کو مٹانے جیسا ہوگا۔ اور ان تمام دلیلوں میں جو سب سے مضبوط دلیل ہے نا، وہ ہے قدامت، یعنی یہ روایت کتنی پرانی ہے۔ حامیوں کا کہنا ہے کہ جو چیز ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہو، جو وقت کے ہر امتحان سے گزری ہو، اسے آج کے بنائے ہوئے چند قوانین ایک جھٹکے میں کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اور دیکھیے، یہ صرف کسی ایک ملک یا علاقے کی بات نہیں ہے۔ بھارت میں جلی کٹو کو لے لیں، جس کی جڑیں موہنجو داڑو کی قدیم مہروں تک سے ملائی جاتی ہیں۔ پاکستان کے دیہی پنجاب کی بیل دوڑ کو دیکھیں، اسپین کی مشہور زمانہ بل فائٹنگ پر نظر ڈالیں، یہاں تک کہ میانمار جیسی ریاستیں بھی باقاعدہ اپنی پالیسیوں میں ایسی روایات کو تحفظ دینے کی بات کرتی ہیں۔ مطلب پوری دنیا میں ان روایات کو ثقافتی شناخت کا ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ تو ان سب مثالوں کا نچوڑ اس ایک جملے میں ہے: قدامت خود اس عمل کو جاری رکھنے کا جواز فراہم کرتی ہے۔ مطلب ان کے نزدیک بات بہت سادہ ہے، اگر کوئی چیز صدیوں سے چلی آ رہی ہے تو بس یہی بات اس کے صحیح اور قانونی ہونے کے لیے کافی ہے۔ لیکن کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی تو ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ جب یہی دلیل قانون کے کٹہرے میں پہنچتی ہے تو عدالتیں اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اور عدالتیں جو سوال اٹھاتی ہیں نا، وہ بہت بنیادی ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہر پرانی چیز صرف اس لیے ٹھیک ہے کہ وہ پرانی ہے؟ کیا روایت کی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے؟ یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایک معاشرے کو اپنی کچھ روایات پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ یہاں بھارت کی سپریم کورٹ کا نقطہ بہت اہم ہے۔ عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، مان لیا کہ یہ روایات بہت پرانی ہیں، لیکن کیا قدیم زمانے میں بھی یہ کھیل ایسے ہی ہوتے تھے جیسے آج ہوتے ہیں؟ آج جس طرح ان کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں جانوروں کے ساتھ ظلم کا عنصر صاف نظر آتا ہے، اسے صرف روایت کا نام دے کر جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اور پھر عدالت نے وہ سوال پوچھا جو سیدھا ثقافتی دفاع کی دلیل کے مرکز پر لگتا ہے: کیا قدامت، کیا صدیوں پرانا ہونا کسی ایسے عمل کا جواز بن سکتا ہے جس میں جانداروں کی توہین اور ان کے ساتھ بدسلوکی شامل ہو؟ یہ سوال بحث کو روایت سے نکال کر انسانیت اور ہمدردی کے دائرے میں لے آتا ہے۔ تو ایک طرف روایت ہے، دوسری طرف قانون، لیکن اس کہانی میں ایک تیسرا اور شاید سب سے طاقتور کھلاڑی بھی ہے، اور وہ ہے عوام کی آواز۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب عدالت کا فیصلہ عوامی جذبات کے سمندر سے ٹکراتا ہے؟ 2 ملین یعنی 20 لاکھ۔ ذرا اس عدد کو ذہن میں رکھیں۔ یہ بھارت کی صرف ایک ریاست تمل ناڈو میں جلی کٹو پر پابندی کے خلاف سڑکوں پر نکلنے والے لوگوں کی تعداد تھی۔ 20 لاکھ لوگ۔ یہ عوامی طاقت کا ایک ایسا سمندر تھا جس کے سامنے بڑی بڑی دیواریں بھی نہیں ٹھہر سکتی تھیں۔ تو ہوا یہ کہ 2014 میں سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی۔ 3 سال تک معاملہ ٹھنڈا رہا۔ پھر جنوری 2017 میں کچھ طلبہ نے ایک پرامن احتجاج شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف 6 دن کے اندر یہ احتجاج ایک عوامی طوفان بن گیا جس میں 20 لاکھ لوگ شامل ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس زبردست عوامی دباؤ کے آگے حکومت کو جھکنا پڑا، اور ایک خاص آرڈیننس کے ذریعے عدالتی پابندی کو سیاسی مصلحت کے تحت بے اثر کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تحریک اتنی کامیاب کیسے ہوئی؟ اس کے پیچھے ایک بہت ہوشیار بیانیہ تھا۔ مظاہرین نے جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کو ایک بیرونی سازش قرار دے دیا۔ یہ کہا گیا کہ یہ باہر کے لوگ ہیں جو ہماری تمل شناخت کو، ہماری ثقافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔
इस एक नारे ने लोगों को ऐसा इकट्ठा किया कि फिर किसी और दलील की गुंजाइश ही नहीं बची। और इस पूरे मामले में मीडिया का किरदार बहुत अहम रहा। भारत में मीडिया ने इन मुजाहिरों को जमहूरियत की जीत के तौर पर पेश किया, जिससे अवामी दबाव और भी बढ़ गया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ पाकिस्तान की मिसाल देखें तो वहां बैल दौड़ जैसे खेलों को मीडिया की तवज्जो ही नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहां से ना इश्तिहार मिलता है, ना कोई और फायदा। और इसी मीडिया कवरेज और हुकूमती मदद की कमी की वजह से वहां ये खेल आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है। तो अब हम इस कहानी के इख्तिताम पर पहुंचें। सवाल ये है कि जब कानून की अदालत, रिवायत की दलील और अवामी राय का समंदर, ये तीनों ताकतें आपस में टकराती हैं तो जीत किसकी होती है? यहाँ हमें इस पूरे तज्जिए का खुलासा मिलता है। जल्लीकट्टू का वाकया ये दिखाता है कि भले ही कानून की अदालत कोई फैसला दे दे, लेकिन एक और अदालत भी है, और वो है अवामी राय की अदालत। और ये अदालत अगर चाहे तो कानूनी फैसलों को चैलेंज भी कर सकती है और कभी-कभी उन्हें बदल भी सकती है। असल ताकत किसके पास है, इसका फैसला यहीं होता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सब के लिए है, हम ये फैसला कैसे करें कि हमारी कौन सी रिवायात हैं जो हमारी पहचान बनाती हैं और कौन सी हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ज़ाहिर है सकाफ़त और विरसा हमारी शनाख्त के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन वक्त के साथ बदलना भी तो ज़िंदगी का उसूल है। रिवायत और तरक्की के बीच ये तवाज़न कायम करना शायद यही हर माशरे का सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसका जवाब हर नस्ल को अपने लिए खुद ढूंढना पड़ता है।